مسلمانوں سینہ چوڑا کر کے کہو، نبی کی سلطنت میں 50 راجیہ نہیں ہیں، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی کنگڈم میں صرف 2 راجیہ ہیں۔ Only 2 stations in the kingdom of Holy Prophet۔ نبی کی کنگڈم میں صرف 2 راجیہ ہیں، ایک راجیہ کا نام زمین ہے، دوسرے راجیہ کا نام آسمان ہے۔ یہاں پر بھی جھنڈا محمد کا ہے اور آسمان پر بھی جھنڈا محمد رسول اللہ کا ہے۔ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت محسن سنیت آفت جانے وہابیت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی سرکار فرماتے ہیں، پرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی نکلا ہمارا نبی مصطفیٰ سلطان معظم کے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں جناب والا آپ کا تاج سید قفا سے بہر مارے پتہ حضور اہل سنت سیدنا حضور تحریمیہ کے اس شعر کی ترجمانی فرما رہے تھے، اللہ معاقل اللہ کے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں، اجی جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں، زمین کو آسماں کر دیں سوریا کو سرا کر دیں، انہی کی چل رہی ہے جناب والا، انہی کی چل رہی ہے۔ راجہ وہ ہے مہرے اور ہے جناب والا یہ مہرے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، انقلاب زمین پہ آتے رہتے ہیں جناب والا، مگر اے لوگوں آج روس کا انقلاب آنے کو ہے، کل امریکہ کا انقلاب تھا، کسی نے جناب والا فرانس کا انقلاب دیکھا، انڈیا میں 1947 میں انقلاب دیکھا گیا، انقلاب آتے رہتے ہیں، وہاں سے پلٹتے رہتے ہیں، مگر ہم دنیا کی ریت اور رواج کو جانتے ہیں، جب جب بھی انقلاب آتا ہے دنیا میں ہم نے دیکھا ہے خون بہتا ہے، جب جب بھی انقلاب اور کرانتی کی لہر دوڑتی ہے دنیا میں ہم نے دیکھا ہے لہو گرتا ہے، مظلوموں بے بسوں کو بیچ چوراہوں میں مارا جاتا ہے، گھر جلائے جاتے ہیں، کلسٹر بموں سے افغانستانوں کو اڑا دیا جاتا ہے، ایٹم بموں سے جناب والا ہیروشیما اور ناگاساکی کو کانپنے میں مجبور کر دیا جاتا ہے۔ انقلاب اس دنیا میں آتے ہیں تو تماشے ہوتے ہیں، کہیں خون بہتا ہے کہیں عزتیں لٹتی ہیں۔ ہم نے جناب فرانس کا انقلاب دیکھا، گلیوں میں جناب والا ساری گلیوں میں خون بھرا ہوا تھا، ہلاکو خان کا انقلاب دیکھا، دریائے دجلہ خون سے لال تھا۔ بھارت میں ہم نے جناب والا استعماری انقلاب دیکھا تو جناب والا دلی سے لے کر میرٹھ تک اور میرٹھ سے لے کر جناب والا میرٹھ سے لے کر دلی تک جناب کوئی سڑک پر کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ پہ کسی بھارت واسی کی لاش نہ جھول رہی ہو۔ انقلاب آتا ہے تو دہلاتے ہوئے آتا ہے، انقلاب آتا ہے گھروں کو چلاتے ہوئے آتا ہے۔ انقلاب دیکھو آپ آج کل دیکھ رہے ہو روس یوکرین آمنے سامنے ہیں، دو دنیا کے 2 سپر پاور آمنے سامنے ہیں، بے گناہ مر رہے ہیں، گھر چل رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں زمین کو ہو رہی ہے، 303 کی گولیوں سے سینوں پر چلنی کرتا ہوئے انقلاب آتا ہے زمانے میں، کلسٹر بموں سے آبادیوں کو اڑاتے ہوئے انقلاب آتا ہے، گھروں کو چلاتے ہوئے انقلاب آتا ہے، مگر فتح پور ملک پور اور آس پاس کے زندہ دل غیرت مند مسلمانوں یہ تمہاری دنیا کا انقلاب ہے جو لوٹ پاٹ کرتے ہوئے آتے ہیں، خون گراتے ہوئے آتے ہیں، مگر عزت و جلال خدا کی قسم مکہ کی زمین سے جو انقلاب گلوبار ہوا تھا وہ خون بہاتے نہیں بلکہ اللہ کی قسم عزتیں بچاتے ہوئے تشریف لایا، اجڑے گھروں کو آباد فرماتے ہوئے آیا، زندگی کی سوغات بانٹتے ہوئے آیا، قبروں سے مردوں کو اٹھا اٹھا کے زندگی کا پیغام۔ بے شک سبحان اللہ، وہ ہے جو آمنہ کے لال کے گھر سے۔ اسی لیے میں نے کہا سپر پاور یہ نہیں بولا یار، یہ بتاؤ مارنے والا بڑا ہوتا ہے بچانے والا بڑا ہوتا ہے؟ بچانے والا یہ تو تم نے دوسرے کی کتاب میں پڑھا تھا تو چیپٹر بند ہو گیا، ہم نے بھی پڑھا تھا دوسرے کی کتاب میں، مارنے والا بڑا نہیں ہوتا بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مار رہے ہیں، جو ہے یہ مار رہے ہیں اور مصطفیٰ جان احمد قدم قدم پہ بچا رہے ہیں، اور سے بولو قدم قدم پہ انہوں نے بوڑھوں کو بچایا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچایا، انہوں نے مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی رکھا اور سرکھا کا پہلا سوال انہوں نے اٹھایا،
جب مہیلا جناب والا پوری دنیا میں مہیلا کے ساتھ مہیلا کے ادھیکاروں کا ہنن ہوتا تھا، جب مہیلاؤں کے حقوق کو جب پامال کیا جاتا تھا، جب لڑکی کو زندہ قبر میں اتارا جاتا تھا، جب بیوہ عورت کو منحوس گھوشت کر دیا گیا تھا، عزت و جلال خدا کی قسم سب سے پہلی آواز اگر کسی نے دنیا میں اٹھائی تھی ان مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی رکشا کے لیے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت نے اٹھائی تھی۔ قبر میں سونے والی بیٹی کو جناب والا مصطفیٰ نے قبروں سے اٹھا کے زندگی کی خیرات بانٹ دی۔ بتاؤ یہ جناب ادھیکاروں کی رکشا نہیں ہے؟ اور بیواؤں کو ایران کے کلچر نے منحوس گھوشت کر دیا، یونان کے کلچر نے منحوس گھوشت کر دیا۔ بھارت کے کلچر میں ایک عورت کا پتی جب مر جاتا تھا تو پتی کے ساتھ پتنی کو جلا کر یعنی ستی کر دیا جاتا تھا اور جناب والا ختم کر دیا جاتا تھا۔ کہنے کا مقصد بیوہ منحوس ہے، جنگل میں چھوڑ دو۔ یہ کریتی پوری دنیا کے پردے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر لاکھوں کروڑوں سلاموں مدینے والے مصطفیٰ پر جب اس نے اس کریتی کو پوری دنیا میں دیکھا تو اللہ کی قسم ایسا فیصلہ کر لیا، ایسا تاریخ ساز فیصلہ، ایسا تاریخ ساز فیصلہ کر لیا، ایسا تاریخ ساز فیصلہ کر لیا کہ جب تک دنیا سلامت رہے گی مصطفیٰ جان رحمت کو خراج محبت پیش کرتی رہے گی۔ 25 سال کے کنوارے نبی نے، 25 سال کے کنوارے پیغمبر نے، 25 سال کے مصطفیٰ جان رحمت نے جو کنوارا ہے 40 سال کی بیوہ خدیجہ الکبریٰ کو سینے سے لگا لیا، نکاح کر لیا۔ مصطفیٰ کی لائی کو چھوڑنے والے آوارہ کتا مصطفیٰ شادی کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت تو خدا کی قسم اپنے غلاموں کو شادیوں کے طور طریقے سکھانے آیا تھا۔ وہ تبھی کچھ نہیں مہیلا کا ہاتھ پکڑ کے زمین سے اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ 22 سال کی لڑکی سے شادی کرتا، مگر 25 سال کے کنوارے نے 40 سال کی بیوہ کو سینے سے لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ بیوہ منحوس نہیں ہوتی، بیوہ برکت کا نشان ہوتی ہے۔ ذرا غور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب والا میں بات تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب والا اس لڑکی کو قبر سے اٹھایا، اس عورت کو جنگل سے نکال کے غمخواری کرنے والا اور جناب والا ان منحوس ثابت کرنے والوں کے کلچر میں پہلی بار برکت کا نشان قرار دینے والا پیغمبر سب سے پہلے مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی بات کرتا ہے۔ تم پر اگر احسان ہے تو امریکہ کا نہیں ہے، یہ عورت کا نہیں ہے، حضرات اگر احسان ہے اس عورت پہ تو میرے مصطفیٰ کا ہے، میرے علی کا ہے۔ اسی لیے میں اپنے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا امریکہ یہ عورت کے کلچر میں کلچر کی فالوئنگ کی ضرورت نہیں ہے، برباد کر دے گا یہ سارا کلچر، کہیں کی نہیں رہے گی۔ اگر آبادی چاہیے مصطفیٰ کو یاد کرو وہ تمہارے محسن ہے۔ بات طویل ہوئی، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ مارنے والے ہیں، بچانے والا پیغمبر اسلام ہے، بچوں کو بچاتا ہے، بوڑھوں کو بچاتا ہے، عورتوں کو بچاتا ہے، پوری دنیا کو بچاتا ہے، حضرات محترم بچانے والا ہے۔ یہ جناب والا یہ جو سپر پاور آج تھر کانپ رہے ہیں آمنے سامنے ہے، حضرات محترم صرف مہرے ہیں، اصل راج اللہ کا ہے۔ جس گورنمنٹ جس حاکم الحاکمین نے پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کو پوری دنیا کا پرائم منسٹر بنا کے بھیجا، جس سے 2 راجے ہیں، زمین پر بھی راج ہے، آسمان پر بھی راج ہے، یہاں بھی منتری منڈل ہے، وہاں بھی منتری منڈل ہے، یہاں بھی منسٹری بورڈ ہے، وہاں بھی منسٹری بورڈ ہے۔ دنیا میں پہلی بار اگر کسی نے منسٹری بورڈ فارم کیا ہے تو مصطفیٰ نے منتری منڈل بنایا، یہاں 2 منتری ہے، وہاں بھی 2 منتری ہے، فرماتے میرے 2 منتری زمین پر ہے، میرے 2 منتری آسمان پر ہے۔ کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ یہ زمینوں والے منتری کون کون سے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لیَوَزِيرَانِ فِي الْأَرْضِ وَلِيَوَزِيرَانِ فِي السَّمَاءِ I have 2 ministers in ground and 2 in heaven۔ زمینوں میں 2 منتری ہیں، آسمانوں میں 2 منتری ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ آسمانوں والے منتری 2 ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے، بادشاہ ہے، راجا ہے۔ کئی بار مغرب سے پہاڑوں کے پیچھے جا کے چھپ جانے والے سورج کو مصطفیٰ جان رحمت نے انگلی کا اشارہ کر کے پہاڑ کے پیچھے سے نکال کے
पत्थर के मकाम पे जाके खड़ा कर दिया। राजा है, कंकरियों से कलमा पढ़वाता है, राजा है। अबू जहल के हाथ में कंकरियों से कलमा पढ़वाता राजा है। डूबे हुए सूरज को वापस बुलाता है, राजा है। चांद के दो टुकड़े कर देता है, राजा है। हज़रत मोहतरम राजा है। हाँ हाँ, मेरा मुस्तफा प्यारा प्यारा नबी, प्यारा पैगंबर, ए लोगों पेड़ों को अपनी बारगाह में बुला लेता है, राजा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। राजा है राजा, मगर एक दिन ये राजा, एक दिन ये शहंशाह, एक दिन ये सुल्तान जरा थोड़ा जनाबे वाला जरा गमगीन हो गया। एक दिन जनाबी है राजा जरा गमगीन हो गया, दिल बर्दाश्त हो गया। एक दिन ये राजा, एक दिन इस राजा का जरा दिल टूटने सा लगा और जनाबे वाला ये टूट शकिस्ता खातरी के साथ ये शहंशाह जनाबे वाला जाके ईशा की नमाज के बाद अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आराम फरमाने लगा। अल्लाह को कहा गवारा कि उसका राजा, उसके राजा का दिल टूटे, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके महबूब का दिल टूटे, अल्लाह को गवारा नहीं। मुस्तफा जान रहमत का दिल टूट जाए, ये अल्लाह को गवारा नहीं, उसकी रहमत को गवारा नहीं। हज़रत मोहतरम लोग कहते हैं व्हाट इज द इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, व्हाट इज द इमेज। मैं वहाबियों से कहना चाहता हूँ, अबे बेईमान देवबंदियों और बददिमाग वहाबियों, तुम मुस्तफा की इमेज की बातें करते हो। मुस्तफा की इमेज ये है कि अल्लाह कहता है ए महबूब तुझे राजी कर लूंगा, तो महबूब कहता मैं राजी नहीं हूँगा। तो अल्लाह ये नहीं कहता तू राजी नहीं होगा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अल्लाह ऐसे नहीं कहता है, बल्कि अल्लाह जिब्राइल से कहता है जाके मेरे महबूब से पूछ, मेरा महबूब राजी होगा कैसे, वो जैसा राजी होगा मैं अपने महबूब को राजी करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, जामिया अशरफिया हबीबिया बरकातिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। परेशान सुभान अल्लाह। वहाबियों की चाय पीने वालों, वहाबियों की दावतें उड़ाने वालों, अपने पेटों में जहन्नम की आग भरने वाला, पेटों में जहन्नम की आग भरने वालों से इमरान हनफी का क्या बिगाड़ लोगे, या मौलाना अब्दुल सलाम का क्या बिगाड़ लोगे। जनाबे वाला तुम बिगाड़ोगे, अपना बिगाड़ोगे। वहाबियों और गद्दारों की वजह से, इन जालिमों की वजह से तुम हो। बाबा आदम को जन्नत से बाहर आना पड़ा। क्या बात है, क्या बात है हजरत, क्या बात है। बाबा आदम को जन्नत से बाहर आना पड़ा इन गद्दारों की वजह से। जी हाँ, मौलाना कितनी बड़ी बात होगी, गद्दारों की वजह से बाबा आदम थोड़ी है। बाबा आदम तो गेहूं का दाना खा लिया था इसलिए आए। तवज्जो है? जी हाँ, जी हाँ। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान जैसा जलीलुल कदर आलिम दीन, बड़ी जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, जिन्होंने जाअल हक़ जैसी किताब तहरीर फरमाई। शारह बुखारी यहाँ बैठे हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हमारे इलाके की शान पूछो, कितनी बड़ी हस्ती के मालिक हैं। वो फरमाते हैं गेहूं का दाना तो एक रास्ता था। जी हाँ, गेहूं का दाना तो एक रास्ता था। उन्हें इसलिए जमीन पे आना पड़ा कि उनकी पीठ में गद्दार थे। उन गद्दारों की जगह जन्नत नहीं थी। अरे जन्नत तो ईमान वालों के लिए है, जन्नत तो वफादारों के लिए है, जन्नत तो जनाबे वाला गद्दारों के लिए नहीं है। इसलिए अल्लाह की मर्जी ये हुई कि आदम तुम्हारी पीठ में वफादार भी है, तुम्हारी पीठ में गद्दार भी है। जन्नत तो तुम्हारे लिए है और वफादारों के लिए, मगर तुम्हारी पीठ में जो ये गद्दार है मेरे और मेरे मुस्तफा के जो गद्दार है, इन गद्दारों के बोझ को जाओ जन्नत से बाहर जाओ, जमीन पे इन गद्दारों के बोझ को फेंको और वापस जन्नत में आ। जन्नत तो तुम्हारे लिए है, मगर ये गद्दारों का बोझ फेंक के आ जाओ।
کیونکہ حضرت آدم کی پیٹھ میں وفادار بھی تھے، حضرت آدم کی پیٹھ میں غدار بھی تھے. ارے تھے نہیں، موسیٰ جیسا وفادار تھا، فرعون جیسا غدار تھا، جیسا وفادار تھا، نمرود جیسا غدار تھا، مصطفیٰ جیسا وفادار تھا، ابو جہل جیسا غدار تھا، اور جناب حسین جیسا وفادار تھا، یزید جیسا غدار تھا. غدار بھی تھے اس پیٹھ میں. تو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جاؤ جنت سے زمین پہ جاؤ اور ان غداروں کا بوجھ پھینکو اور واپس یہاں آ جاؤ. تو جناب والا دیکھو، ان کی وجہ سے زمین پہ آنا ہوا، ان کی وجہ سے قیامتیں آ گئی دنیا میں. جناب والا یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں سب مصطفیٰ کے دشمنوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، ان غداروں کی وجہ سے آ رہی ہیں. کسی کا کیا بگاڑے گا؟ ایک وہابی آدھے گاؤں کو سنی بنا، ایک وہابی آدھے گاؤں کو وہابی بنا دیتا ہے، اور پورا سنیوں کا گاؤں ایک وہابی کو سنی نہیں بنا سکتا. مصطفیٰ جان رحمت کی امیج کا سوال اٹھانے والوں، یہ شان ہے ذرا سا دل ٹوٹا مصطفیٰ جان رحمت کا. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر ہمیں کہا گوارا کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے، پوری دنیا کے سلطانوں چلو ذرا سرکاری دورے پہ آ جاؤ، دنیا دیکھ لو. سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. معراج کی رات آ گئی، جبرائیل کا آرڈر ہوا، دولہا بناؤ میرے محبوب کو. حتیم کعبہ میں دولہا بنا دیا گیا مصطفیٰ جان رحمت کو. خدا کی قسم براق پیش کیا گیا، براق آیا، شوخی والا تھا. مصطفیٰ جان رحمت براق پہ سوار ہوئے، حضرات محترم بیت المقدس میں گئے. 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو نماز پڑھائی، لباس بدلا گیا، آسمانوں کا سفر شروع ہوا. یہ سرکاری دورہ ہے. ہم نے دیکھا ہے دنیا میں منتریوں کے جب دورے ہوتے ہیں تو جام لگ جاتا ہے، جام لگ جاتا ہے، اور پولیس پرشاسن سارا کا سارا روڈوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہٹاؤ ہٹاؤ، یہاں سے کوئی کار نہیں جائے گی، یہاں سے کوئی سواری نہیں جائے گی، یہاں سے کوئی ٹرک نہیں جائے گا، یہاں سے کوئی وان نہیں جائے گا. منتری جی آ رہے ہیں، منتری جی آ رہے ہیں. حضرات معراج کی رات میں بھی ایسا ہی ہوا، جب پوری دنیا کا یونیورسل پرائم منسٹر سرکاری دورے پہ چلا. اللہ نے حکم فرما دیا، اللہ نے حکم فرما دیا، فرشتوں تو یا نہ زمین سے لے کے آسمان تک صف باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور سورج سے کہہ دو جہاں ہے وہیں رک جائے، چاند سے کہہ دو جہاں ہے وہیں رک جائے، گردشوں سے کہہ دو جہاں ہے وہیں رک جائے. جو سو رہے ہیں انہیں سونے دو، جو جاگ رہے ہیں انہیں جانے دو. پوری دنیا کا پردہ جام کر دو، پوری دنیا کا پردہ جام کر دو، اور ساری دنیا میں یونیورسل جام لگا دو. ساری دنیا کو جام کر دیا گیا. سورج جام، چاند جام، زمین جام، آسمان جام. صوفیہ فرماتے ہیں 27 سال تک جام رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زور سے بولو، زور سے. مگر دنیا میں جام لگتے ہیں تو مریض مر جاتے ہیں، دنیا میں جام لگتے ہیں تو کمزور مر جاتے ہیں. جام لگ گیا ہے جناب والا، اب آگے کیسے بڑھے؟ مگر خدا کی قسم یہ دنیا کے لوگوں کا جام نہیں. یہاں تو ہر چیز بند کر دی گئی، ساری گردشیں بند کر دی گئی. جناب والا اگر زنجیر ہل رہی تھی تو وہیں پہ جام کر دی گئی. اب جب دوبارہ آرڈر آئے گا تو زنجیر وہیں سے شروع ہو جائے گی. حضرات محترم مرض کرنا چاہیے. ہمارے گاؤں میں 3 عمران بہت مشہور ہیں. ایک میں مشہور ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے پوری دنیا میں مشہور ہوں. ایک یہ عمران مشہور ہیں، عمران بھائی. یہ بھائی ہیں، جہاں مل جائیں سب لوگ بھائی سلام. یہ عمران بھائی ہیں. ایک ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر عمران ہے، وہ MBBS، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. باشرہ نمازی ہے، روزے دار، پرہیزگار. جام لگ گیا، جو چیز جہاں ہے وہیں رہے گی. مصطفیٰ جان رحمت آسمانوں پہ، آسمان سے دوسرے سے تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر. اور جناب والا یہاں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین نے عرض کیا سرکار یہاں سے آگے آپ تشریف لے جائیں، اب میں نہیں جا سکتا. جناب والا حضرت جبرائیل امین سے مصطفیٰ جان رحمت نے
نے ارشاد فرمایا یاد کرو جبرائیل تم نے تو میرے دادا جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ایک دن یہ کہا تھا کہ مجھے دے دیجیے اپنا میسج کیا ہے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا جبرائیل آج تم بھی سن لو محمد وہاں جا سکتا ہے جہاں تم بھی نہیں جا سکتے سبحان اللہ تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ علماء نے لکھا ہے جناب والا علماء نے لکھا ہے کہ جب زمین پہ چل رہے تھے اس وقت لباس بشریت میں تھے لیکن کوئی بشر اڑ نہیں سکتا اس لیے بیت المقدس سے مصطفیٰ کا لباس بدل دیا گیا تھا اور وہ لباس فرشتوں والا دے دیا گیا تھا یعنی ملکوتیت کا لباس پہنا دیا گیا تھا اب جناب والا فرشتے جناب والا اڑ سکتے ہیں فرشتے جا سکتے ہیں ہواؤں میں حضرات محترم فضاؤں میں آسمانوں میں تو سدرۃ المنتہا تک یہی لباس کام کر رہا تھا لیکن سدرۃ المنتہا جہاں پہ حضرت جبرائیل امین بھی آگے نہیں بڑھ سکتے فروغ تجلی و سودت پرم اگر یہ چلے منہ برسر پرم پھر لباس بدل دیے گئے مصطفیٰ جان رحمت کا جانتے ہو وہ کون سا لباس تھا وہابی کو کیا معلوم بندر کیا جانے ادرک کا مادہ جو مصطفیٰ جانے ابے یہ کیا پہچانے گا مصطفیٰ جان رحمت کو مکے سے چلے تو لباس بشریت جناب بیت المقدس سے چلے تو لباس بشریت چینج کر دیا گیا جناب والا سرحدوں الگ الگ سرحدوں اور الگ الگ ملکوں میں لباس بدل دیے جاتے ہیں اس وقت میں کرتا پہن رہا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کشمیر میں جاؤں گا تو جناب والا مجھے کوٹ پہننا ہی ہوگا شیروانی پہننی ہی ہوگی اور اگر آگے بڑھ گیا میں ادھر ہالینڈ کی طرف چلا گیا تو ایک شیروانی کیا چاروں طرف آگے آگ جلانی پڑے گی لباس بدل دیتے ہیں اگر لباس نہیں بدلیں گے تو جناب والا وہاں کے موسم کا حال متاثر کر دے گا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے نبی زمین پہ ہے لباس بشریت مصطفیٰ جبرائیل کے ساتھ ہے تو لباس ملکوتیت مگر جب جبرائیل نے اعتذار کیا سرکار میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو جہاں وہاں سے فرشتہ بھی نہیں جا سکتا فرشتوں کا رسول بھی نہیں جا سکتا تو اے فتح پور ملک پور اور آس پاس کے زندہ دل غیرت مند مسلمانوں اب مجھے بتاؤ کون سا لباس تھا جو مصطفیٰ کو پہنایا گیا بتاؤ کون سا لباس ارے جہاں سے ملکوتیت کا لباس کام نہ کر سکے بشریت کا لباس کام نہ کر سکے اب مصطفیٰ کو کون سا لباس دیا ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ تیسرا لباس تھا اور یہ لباس تھا لباس حقیقت یہ حقیقت کا لباس تھا وہ لباس دیا گیا اور مصطفیٰ لباس حقیقت کو ملبوس ہو کر سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے دنا فتدنا کی پوزیشن آ گئی جناب والا آ جاؤ قریب آ جاؤ مصطفیٰ نے نانے نے پاک اتارنا چاہا اللہ نے ارشاد فرمایا نا میرے محبوب وہ موسیٰ تھے وہ کوہ دور تھا یہ عرش ہے اور تم میرے محبوب ہو نانے نے پاک اتارنے کی ضرورت نہیں ہے حضرات محترم اللہ بہتر جانے رات اور نیاز کی کیا کیا بات ہے محبوب اور محب کے درمیان ہوئی حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میرے لیے کیا لایا مصطفیٰ جان رحمت نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی مصطفیٰ جان رحمت نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین رات و نیاز جناب والا رات و نیاز کی کیا کیا باتیں ہیں محبوب اور محب کے درمیان جناب والا ان سب کا تو مجھے نہیں معلوم مگر ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اللہ عز و جل سے میرا محبوب سرکاری دورے پر میرا محبوب پوری دنیا کا سلطان سرکاری دورے پر اللہ سے پوچھتا ہے اے میرے مولا تو نے آدم کو یہ دیا تو نے موسیٰ کو یہ دیا تو نے داؤد کو یہ دیا کہ لوہا تک ان کے ہاتھ میں انکا سخت البحر لموسیٰ تو نے سمندر کو موسیٰ کے لیے مسخر کر دیا انکا سخت الحدید لداؤد تو نے داؤد کے لیے لوہے کو پگھلا دیا اے اللہ تو نے آدم کو یہ دیا موسیٰ کو یہ دیا تو نے داؤد کو یہ دیا فماذا جعلتنی اے میرے محبوب تجھے تو نے مجھے کیا دیا اے میرے اللہ مجھے کیا دیا تو میرا رب فرماتا اے میرے محبوب جو میں نے تجھے دیا وہ زمانے میں کسی کو نہیں دیا وہ زمانے میں کسی کو نہیں دیا میرا محبوب پوچھتا ہے اے اللہ مجھے دیا کیا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب میں نے تجھے یہ دیا ہے میں نے تجھے یہ دیا ہے کہ اللہ ذکرتا اللہ ذکرتا اللہ ذکرتا اے میرے محبوب میں نے یہ تجھے یہ دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا ساتھ میں محمد تیرا نام لیا جائے گا اللہ ہوگا ساتھ میں محمد رسول اللہ ہوگا زمینوں میں میرا نام زمینوں میں
میں میرا نام، ساتھ میں تیرا نام، آسمانوں میں میرا نام،